بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے کچھ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ ڈیٹیل سے بتائیں گے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو عمران ریاض خان کے حوالے سے کچھ ضروری ڈیٹیلز بتائیں گے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو پہلی خبر ہے دی نیوز انٹرنیشنل کی۔ عمران ریسپانسبل فار سٹرینڈ ٹائز یو ایس سینیٹر۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی وجہ عمران خان ہے، یہ کہنا تھا امریکی سینیٹر چارلز شومر کا۔ چارلز شومر نے کہا کہ عمران خان کے امریکہ مخالف بیانات نے پاک امریکہ تعلقات خراب کیے۔ امید ہے کہ شہباز شریف صورتحال بہتر بنائیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے لیے کبھی کوئی اچھی بات نہیں کی۔ انہوں نے عمران خان کے امریکہ مخالف بیانات کو پاک امریکہ تعلقات میں ناپسندیدہ صورتحال کی وجہ قرار دیتے ہوئے عمران حکومت کے خلاف امریکی سازش کے بارے میں بھی بائیڈن انتظامیہ کی تردید کا اعادہ بھی کیا اور توقع ظاہر کی کہ اب پرائم منسٹر شریف انچارج ہیں۔ توقع ہے کہ وہ صورتحال کو بہتر بنائیں گے اور پاک امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے میں بھی ہر ممکن رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چارلز شومر سے سوال کیا گیا کہ اگر عمران خان دوبارہ منتخب ہو کر آ جاتے ہیں تب آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جمہوری عمل سے جو بھی منتخب ہو کر آئے ہم اس پر ڈائیلاگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چارلز شومر نے یہ بھی کہا کہ آپ کا کسی سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، بہترین طریقہ گفتگو اور معاملات پر ڈائیلاگ کرنا ہے۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کے امریکہ مخالف بیانات کیا تھے۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے پوری دنیا پاکستان کو دہشت گرد کہتی تھی۔ پاکستان پر الزام لگتا تھا کہ آپ امریکہ سے ڈالر لیتے ہیں اور امریکہ آپ کی وجہ سے افغانستان میں جنگ ہار رہا ہے۔ ہم نے فلاں دہشت گرد کو پناہ دی ہوئی ہے، ہم نے فلاں دہشت گرد کا ساتھ دیا ہے، ہم امریکہ کو یہ جنگ ہروا رہے ہیں۔ ہم پر بہت سارے الزامات تھے۔ امریکہ سمیت 30 نیٹو کے ممالک کی افواج افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اپنی ہار کا صحرا ہمارے سر پر سجاتی تھیں۔ عمران خان جب اقتدار میں آئے تو ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر دنیا کے تمام عالمی لیڈرز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے بار بار بتایا کہ افغانستان میں اصل میں ہوا کیا ہے، یہ القاعدہ کون ہے، یہ طالبان کون ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو امریکہ سپورٹ کرتا تھا، ان کو فریڈم فائٹرز کہا کرتا تھا، ان سے اپنا مقصد پورا کروا کر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اب امریکہ ان کے ساتھ 20 سال سے جنگ کر رہا ہے، ابھی تک امریکہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عمران خان نے کہا، میں نے بار بار کہا تھا کہ افغانستان کا مسئلہ جنگوں سے حل نہیں ہو سکتا۔ یہاں روس نے بھی آ کر دیکھا ہے، یہاں برطانیہ نے بھی آ کر دیکھا ہے، اور پھر اس جنگ کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پر پڑ رہا ہے۔ عمران خان نے کہا، کون سے ڈالرز کی بات کرتے ہو؟ آپ نے ہمیں 20 ارب ڈالرز کی امداد دی ہے اور ہماری معیشت کو آپ کی جنگ میں 200 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، وہ کون دے گا؟ ہم نے 80,000 جانیں گنوائی ہیں آپ کے لیے اور آپ نے ہمیں شکریہ نہیں کہا، آپ نے ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تھا عمران خان کا امریکہ مخالف بیان۔ پھر عمران خان نے اسلامو فوبیا کے خلاف جنگ لڑی۔ عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلا دنیا میں خودکش دھماکہ ایک ہندو نے کیا تھا۔ کیا آپ نے دہشت گردی کو ہندو مذہب کے ساتھ جوڑا؟ انہوں نے عیسائیوں کے کئی دہشت گردی کے واقعات بتائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ نے عیسائیت کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا؟ اگر کوئی مسلمان اپنی آزادی کی جنگ میں ایک خودکش دھماکہ کرتا ہے تو آپ اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑ دیتے ہو۔ اس سے دنیا میں اسلامو فوبیا نامی بیماری پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جو کچھ فیس کرنا پڑتا ہے ان کے دل میں بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ عمران خان صحیح بات کر رہا ہے۔ اس طرح سے تو دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، نفرتیں جنم لے رہی ہیں۔ پھر پوری دنیا بھارت کو امن پسند اور پاکستان کو دہشت گرد کہا کرتی تھی۔ عمران خان نے ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر بھارت کو ایکسپوز کیا، دنیا کو بتایا کہ RSS کیا ہے، یہ ہندوتوا کیا ہے، بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کیا ہے۔ آدھی دنیا تو جانتی نہیں تھی کہ کشمیر کیا ہے۔ عمران خان نے مودی کو ہٹلر کہا، آج پوری دنیا مودی کو ہٹلر کہتی ہے، اور جس پاکستان کو دہشت گرد کہتی تھی اس پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو نوبیل پرائز دینے کی باتیں ہونے لگیں۔ تو عمران خان نے امریکہ، بھارت، اسرائیل کی اربوں ڈالرز کی جو پروپیگینڈا مشینری تھی پاکستان کے خلاف،
اس پر پانی پھیر دیا تھا، کیونکہ عمران خان کی آواز میں وہ دم تھا، اس کی وہ باڈی لینگویج میں وہ آنیسٹی، دنیا اسے سننا پسند کرتی تھی۔ دنیا کے ہر ملک میں، ہر حکومت میں اس کے فین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے اپنی اس طاقت کا استعمال کر کے ان کی اربوں ڈالرز کی پروپیگینڈا مشینری کو ختم کر دیا۔ پھر سب سے بڑی لڑائی جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے اور جو پچھلے 1200 سالوں سے ہو رہی ہے، عمران خان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاص کام کے لیے خاص طور پر عمران خان کو چنا، کیونکہ یہ کام پچھلے 1200 سالوں سے ہو رہا ہے۔ عمران خان نے یہ مقدمہ لڑا اور جیتا۔ تو یہ ہیں عمران خان کے امریکہ مخالف بیانات۔ امریکہ کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی ہار کا سہرا پاکستان کے سر پر سجا دیتا، اور پاکستان بھی کہتا کہ ہاں امریکہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا۔ عمران خان نے دنیا کو ڈوزیئرز بتائے کہ یہ دیکھو بھارت کے افغانستان میں اڈے، یہ دیکھو ناقابل تردید ثبوت ہے ہمارے پاس کہ بھارت ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ کیا عمران خان کے دور میں ایک بار بھی امریکہ یا بھارت پاکستان کو دہشت گرد کہہ سکے؟ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر سکے؟ کیا ایک ڈرون حملہ بھی ہوا؟ کیونکہ عمران خان ایکسپوز کر دیتا تھا، اگلے ہی دن وہ انٹرنیشنل میڈیا چینلز پر بیٹھ کر دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کر دیتا تھا۔ برطانیہ نے عمران خان کو بے شرم کہا، وہ برطانیہ جس کا وزیر اعظم بھی عمران خان کا فین ہے اور عمران خان کے ساتھ سیلفی اترواتا تھا، اس برطانیہ نے کہا کہ عمران خان کس بے شرمی سے روس سے تیل خریدنے کی باتیں کر رہا ہے۔ خود برطانیہ روس سے تیل خریدتا ہے، پورا یورپ روس سے تیل آج بھی خرید رہا ہے، لیکن پاکستان نہ خریدے کیونکہ پاکستان تو غلام ہے۔ اور سوال کیا جاتا ہے کہ بھارت تو پہلے سے زیادہ خرید رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھارت کی تو آزاد خارجہ پالیسی ہے۔ تو عمران خان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی لے کر آیا تھا۔ آج سے پہلے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہی نہیں تھی، اور پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہوگا جو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کبھی کام نہیں کرتا تھا۔ ہمیشہ سے ہم عالمی طاقتوں کے مفادات کے لیے کام کرتے رہے کہ وہ طاقت ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دے گی۔ آج امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا تھا، عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، ہم آپ کو اڈے کیوں دیں؟ ہم نے آپ کے لیے 80,000 جانیں دیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہم پر الزامات لگائے، آپ نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا۔ کون دیتا ہے 80,000 جانوں کی قربانی؟ آپ، امریکہ خود 1,000 افغانیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم نے 35 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی، آپ نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا، آپ نے ہم پر الزامات لگائے۔ ہمارے ملک میں انویسٹر نہیں آتا، ہمارے ملک میں انڈسٹری نہیں لگتی، کیونکہ آپ کی جنگ کی وجہ سے ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے۔ تو عمران خان نے کیا غلط بات کی؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جو اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں کرتا؟ عمران خان نے کب اینٹی امریکہ بیان دیا ہے؟ اس نے ہمیشہ ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ ہم برابری کی سطح پر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کے آپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، جس طرح کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے، نہ ہم چین سے لیں گے، نہ روس سے لیں گے، نہ سعودی، ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ ہم سب سے پہلے اپنے لوگوں کا انٹرسٹ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اپنی جیبوں کا انٹرسٹ دیکھا جاتا تھا۔ پاکستانی عوام کا کب کسی نے سوچا تھا؟ اور کیا یہ عمران خان کے دور اقتدار میں پاکستان کا کچھ بگاڑ سکے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ پاکستان کو دہشت گرد تک نہیں کہہ سکتے تھے، پابندیاں لگانا تو دور کی بات کہ اگلے دن عمران خان ان کی دھجیاں اڑا دے گا۔ یہ جو فیٹف میں نام ڈالا، یہ نواز شریف کے دور میں ڈالا، نواز شریف کی تو زبان تک نہیں ہلی۔ عمران خان نے اس پر بھی دنیا کو بتایا کہ یہ فیٹف امریکہ کا پولیٹیکل ٹول ہے، ہمارے ریکارڈز برطانیہ سے بہتر ہیں، بھارت سے بہتر ہیں، لیکن وہ فیٹف کی گرے لسٹ میں نہیں ہیں، ہم ہیں۔ تو یہ قصور تھے عمران خان کے، اور یہ قصور وہ پھر کرے گا۔ امریکہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اگر یہاں اسے غدار نہ ملتے۔ امریکہ کو جھکنا پڑتا اور وہی پالیسی بنانی پڑتی پاکستان کے لیے جو اس کی پالیسی بھارت کے لیے ہے، کیونکہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو ایک ملک کو ڈکٹیٹ کرتا ہے ڈرا دھمکا کر، لالچ دے کر، یا پھر دیکھتا ہے کہ یہ ملک اس کے بس میں آنے والا نہیں تو اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے۔ تو وہ یہ کرنے والا تھا عمران خان کے ساتھ، لیکن اسے غدار مل گئے۔ عمران خان پھر واپس آئے گا، یہ قوم آزاد ہوگی۔ یہ فاشسٹ حکومت کب تک چلے گی؟ یہ ظلم کا بازار کب تک گرم رہے گا؟ یہ فاشسٹ حکومت آ کر کیا کر رہی ہے؟ عوام کو اداروں کے خلاف کر رہی ہے۔ یہ عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہتھیار تھا ہمارے اداروں کا،
साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, ये सब हथियार हुआ करते थे। और फिर जो सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों जवान बैठे हुए हैं, ये हमारे इदारों का हाथ हुआ करते थे। हमारी फौज को जवाब तक देना नहीं पड़ता था, ये देते थे। आज इन लोगों के दिलों में नफरत डाल दी गई है। ये इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ हो रहा है, कितने सहाफ़ी हैं जिनके दिलों में नफरत पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान की कितनी लाखों करोड़ों अवाम है जो उसको फॉलो करती है, जो उसको अपना हीरो मानती है, उनके दिलों में नफरत पैदा हो जाएगी। तो ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं हमारे इदारों के खिलाफ। अगर अवाम और इदारों में इतनी खला पैदा हो जाएगी तो ये मुल्क कहाँ जाएगा। आपने अगर लॉन्ग मार्च को रोकना था तो आपने फौज को क्यों तलब किया? आपने रेंजर्स की गाड़ियां क्यों बुलाई? अवाम ने वहां पर रेंजर्स की गाड़ियां देखी। जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया जा रहा था, वहां पर रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी थीं। इससे क्या हो रहा है? इदारों और अवाम में खला पैदा हो रही है और हमें इस चीज़ का डर है। इससे हमारा मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। आपने जो जुल्म करना है, जो बर्बरियत करनी है, आप खुद करें। आप इदारों को बीच में क्यों लाते हैं और फिर खुद बैठकर तमाशा देखते हैं? ये आपको किस बेवकूफ़ ने कह दिया है कि अगर इमरान रियाज खान के साथ आप इस तरह जुल्म और तशद्दुद करेंगे तो ये कौम डर जाएगी? शायद ये कौम कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाए, लेकिन इनके अंदर जो नफरत पैदा होगी वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वो हर बंदे का हीरो है, हर बंदा उसे सल्यूट करता है। और वो हमारे इदारों का एक बहुत बड़ा हथियार था। वो एक सहाफ़ी नहीं था, वो पाकिस्तान का असासा था। उसे आज पूरे मुल्क में घसीटा जा रहा है। उसे खाना सही से नहीं दिया जा रहा, उसे सोने नहीं दिया जा रहा। उसके दिल में अगर नफरत पैदा हो गई तो क्या वो निकाली जा सकेगी? और उसे तो छोड़े, वो तो समझदार आदमी है। जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनके दिलों में जो नफरत पैदा हो जाएगी उसका क्या होगा? आज मरियम नवाज मुहिब वतन है, आज नजम सेठी मुहिब वतन है, आज हामिद मीर मुहिब वतन है। मौलाना फजलुर रहमान जो डायरेक्ट इदारों को धमकियां देता था, जिससे इमरान खान जैसे सहाफ़ियों का खून खोलता था, आज वो मौलाना फजलुर रहमान मुहिब वतन है। और इमरान रियाज खान गद्दार हो गया है। खुदारा थोड़ा सा सोचें कि यह मुल्क किस तरफ जा रहा है। अगर आवाम और इदारों में नफरत पैदा होगी तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, ये रियासत कमज़ोर होगी। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।